بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود حماد رضا۔ پاکستانی عوام جس طرح ان سے حقوق چھینے گئے اور جس طرح ان کے ساتھ واردات کی جاتی ہے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے دل کی باتیں کروں اور دل سے بات نکالوں اپنی۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو آج تھوڑا ہسٹری میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، اور ہمارے ساتھ جو سامنے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہمیں حق رستے سے، بہتر رستے سے ہماری ٹینشن ہٹائی جاتی ہے، توجہ ہٹائی جاتی ہے اور ہم انتشار کا شکار کیا جاتا ہے، ہمارے خیالات کو انتشار کا شکار کیا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ میں آپ کو ذرا آگاہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی سیاست کا جب آغاز کیا تو پہلے پروفیشنل وہ زندگی ان کی جو بھی تھی، وہ لائر تھے، انہوں نے بڑا اچھا پیسہ کمایا، بڑی عزت ملی ان کو ایز اے لائر۔ اس کے بعد انہوں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا، تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا۔ تو کافی عرصہ وہ کانگریس میں موجود رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کانگریس سے چھوڑ کر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ تو کیا قائد اعظم نے یو ٹرن لیا تھا؟ یہ جو یو ٹرن کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، تو اگر آج قائد اعظم بھی موجود ہوتے تو شاید یہ نون کے جو بدماش ہیں اور یہ پی پی کے گنڈے جو ہیں، یہ جو مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ شاید ان کو بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ آپ نے یو ٹرن لیا۔ تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ جب چیز کو بہتر سمجھتی ہے تو وہ بڑے آرام سے کرتی ہے، اور جو لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، اپنے غرور کے اندر، اپنی انا کے اندر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، ملک کی بہتری کے لیے سوچتی ہے، تو ہمیشہ وہ اپنے راستے کو بدلتی ہے، جس کو یو ٹرن یہ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، اگلا الزام جو ہوتا ہے وہ چلتا یہ ہے، اس وقت کے دور کے اندر بھی یہ چیزیں چل رہی تھی، تو میں اس طرح آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی یہ تھا کہ قائد اعظم کے گھر والے بھی ان سے نالاں ہی تھے یا ان کے ساتھ نہیں تھے، سوائے ان کی بہن کے۔ تو ایک الزام اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جو اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال پایا، کیونکہ ان کی بیٹی نے ایک پارسی غیر مسلم شخص سے شادی کی تھی اور پارسی مذہب پر وہ چلی گئی تھی۔ لیکن کیا قائد اعظم جو تھے اگر آج ہوتے تو کیا یہ تانا نہ ملتا ان کو؟ لیکن اس وقت کی عوام کو سلام ہے، ان کے شعور کو سلام ہے کہ وہ کھڑے رہے قائد اعظم کے پیچھے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ دیانتدار ہے اور یہ بندہ سچ بولتا ہے، حق کے ساتھ چلنے والا ہے، تو پیچھے کھڑے رہے۔ پھر پروپیگنڈا کیا گیا جس طرح آج کل کیا جاتا ہے کہ یہ مغرب سے تعلیم یافتہ ہے اور اس کا پہناوا مغرب والا ہے، یہ ہمیں کیا آزادی دلائے گا گوروں سے، اور یہ کس طریقے سے ہمیں ان سے نجات دلائے گا اور غلامی سے نجات دلائے گا۔ پھر ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتا ہے، یہ انگریز کا ایک ایجنٹ ہے۔ لیکن عوام نے پھر بھی ان کے ساتھ پیچھے کھڑے رہے، ساتھ دیا، تو ہم نے پاکستان جیسی بڑی نعمت حاصل کر لی۔ وہ لوگ جو کافر اعظم کہتے تھے وہ کون کون لوگ تھے؟ آپ ذرا غور کریں گے، تھوڑا ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان کے جو پارٹی تھی، جو اصل پارٹی تھی، اس کے بعد تو یہ فے وغیرہ بن گئی ہے نا، مولانا فضل الرحمان فے، تو یہ اصل میں وہیں سے، اور اسی طرح مودودی صاحب تھے، انہوں نے بھی یہی اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ پھر بادشاہ خان جیسے لوگ، اسفندیار ولی جن کے آگے پارٹی چلا رہے ہیں، یہ لوگ تھے۔ آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمان اسی طرح رہتے تو جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے، جس طرح کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہوتا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، قائد اعظم کے ساتھی کیسے تھے؟ جس طرح عمران خان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے جو عمران خان صاحب کے ساتھی جو ہیں جی وہ کرپٹ ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، پھر وہی باتیں، وہی الزامات، عوام کو توجہ ہٹانے کے لیے عجیب عجیب تماشے، مذہب کے بارے میں مذہب کارڈ کھیلنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں نا یہ پرانی ہیں۔
لیکن ہر دفعہ اگر عوام بیوقوف بن جائیں گے تو پھر عوام اپنے اوپر کیوں رو رہے ہیں، اپنی نصیب کے اوپر کیوں روتے ہیں، اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر ہم لوگ ہی بار بار بے وقوف بنتے جائیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ قائد اعظم سے منسوب ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ تو اصل حقیقت تب پتہ چلی جب قائد اعظم پاکستان آزاد ہونے کے بعد 1 سال بعد وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب نے کوشش کی مسلم لیگ کو سنبھالنے کی۔ مسلم لیگ دھڑا بندیوں میں تقسیم ہو گئی۔ اتنی بڑی پارٹی جس نے پاکستان جیسا عظیم کارنامہ اچیو کیا تھا، انجام دیا تھا، اچیومنٹ کی تھی، وہ پارٹی جو تھی وہ بیٹھ گئی، دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور یہ جو لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی اس کے بارے میں بھی، اور ان کو شہید کیا گیا، اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی شاید مسلم لیگ کے دھڑوں میں سے کوئی دھڑے نے یہ پلان بنایا تھا، یا کوئی خاندان تھا جس نے یہ پلان بنایا تھا اور جس طرح لیاقت علی خان کو گولی مروا دی گئی۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی بڑی سوچنے والی ہے کہ جس نے یہ گولی چلائی تھی لیاقت علی خان صاحب کے اوپر، وہ بندے کو بھی وہیں پر فوراً ہی قتل کر دیا، گولی مار دی گئی۔ تو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ اس بندے کو کس نے بھیجا تھا، پیچھے منصوبہ ساز کون تھا، کیا وجوہات تھیں، کیوں اس نے جرم کیا، کیوں شہید کیا لیاقت علی خان کو۔ اسی طرح اگر اس دفعہ دیکھا جائے تو جو وزیر آباد کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، تو اس کے اندر بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو گن پکڑا ہوا بندہ ویڈیو کے اندر نظر آتا ہے، وہ بندہ فائرنگ کرتا ہے، اور 2 لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اور اس بندے کو پکڑنے کے لیے، اس کی گن کو چھیننے کے لیے یا روکنے کے لیے اس کو فائر کرنے سے۔ اس میں سے ایک جو شخص تھے معظم شہید جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جی جو گولی جس روکنے چاہ رہا تھا جس بندے کو وہ گولیاں چلاتے ہوئے، اس کی جو گن تھی اس کی گولی اس معظم کو نہیں لگی۔ تو یہاں پر بھی نظر یہی آتا ہے کہ جب اس نے گولیاں چلا لی تھیں تو ایک شوٹر اور موجود تھا جو یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان تو شہید خدا نہ خواستہ ہو گئے ہوں گے، قتل ہو گئے ہوں گے، تو ساتھ ہی اس کو بھی اڑا دیا جائے تاکہ پھر پتہ نہ چلے کہ جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، پیچھے کون تھا۔ لیکن وہ شہید معظم ہو گئے اس گولی کے ساتھ، اور یہ بڑا سانحہ وجود میں آیا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ عمران خان محفوظ رہے۔ لیاقت علی خان کے بعد آپ کا ملک جو تھا وہ پھر وہی طبقاتی جو سسٹم چل رہا تھا، یہاں پہ پاکستان جو تھا ہائی جیک ہو گیا، یہاں پہ وڈیرا سسٹم بیچ میں آ گیا، یہاں پہ بیوروکریسی آ گئی، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ گھس گئی۔ لیکن پھر فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مادر ملت آج کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ کھڑی ہوئیں ایوب خان کے خلاف اور عوام کے ساتھ مل کر اس عمر میں انہوں نے پوری کوشش کی۔ لیکن یہی جو آپ میرے پیچھے پکچر دیکھیں گے، یہی اخبار کے تراشے چلتے تھے، اور یہی جو آج کل الزامات لگائے جاتے ہیں یہی الزامات ان کے اوپر لگائے گئے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ غدار ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ساری زندگی بھائی کے ساتھ نہیں، تو ان کے اوپر جو ان کی اخلاقیات کے اوپر ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گئی، ان کو کسی کے ساتھ غلط طریقے سے شام ایڈ کیا گیا، تعلقات بتائے گئے، یہ ان کے اوپر کردار کشی کی گئی۔ تو آج کل اگر یہ ہو رہا ہے اعظم سواتی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور جس طرح کے یہ تعلقات کوشش کر رہے ہیں، کوئی ویڈیوز گندی شیئر کر دی جائیں، بنائی جائیں، اس طرح کی حرکتیں کی جائیں، یہ تمام بھی وہی آزمودہ چیزیں ہیں جو پہلے آزمائی جا چکی ہیں۔ اگر اس وقت عوام جو تھی ایوب خان کے ساتھ جس طرح فاطمہ جناح نے ٹکر لی تھی اور عوام کھڑی رہتی، یا لیاقت علی خان کی شہادت پر بھی عوام سڑکوں پہ نکلتی اور بدلہ لیتی، تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا نظام بنتا جو چند لوگوں کو ہی صرف فائدہ پہنچاتا، اور غریب لوگ پستے جاتے اور مزید غربت کا شکار ہوتے جاتے، اور بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی بھی نہ ملتی۔ لیکن عوام نے وہاں پر بھی خاموشی اختیار کر لی۔ فاطمہ جناح الیکشن ہار گئیں، ان کو ہرایا گیا، اور پھر وہاں پر بھی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئیں تو مادر ملت کا خطاب دے دیا گیا، اور عوام آج ان کو بڑی عزت سے یاد کرتے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا، ہم نے کیا حاصل کیا؟ پھر بھٹو صاحب آئے، شروع میں وہ غلط ڈگر پہ چل رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا تعلق عوام کے ساتھ بنایا، انہوں نے مزدوروں کے حقوق دیے، انہوں نے جو لینڈ لارڈز بڑے بڑے تھے جن کے پاس زمینیں جو تھیں وہ برٹش راج کی تھیں،
برٹش گورنمنٹ نے ان کو تحفے میں دی ہوئی تھیں یا انعامات کے طور پر دی ہوئی تھیں، وہ زمینیں جو تھیں جی انہوں نے کوشش کی کہ ہاریوں میں تقسیم کر دی جائیں، جس طرح انڈیا کے اندر لینڈ اصلاحات کی گئی تھیں، لیکن بالآخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ کیا عوام نے ان کا ساتھ دیا؟ پھر ہوتے کس بات کے اوپر ہم ہیں؟ کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ ہر بندہ اپنے اپنی جگہ پر آواز اٹھا سکتا ہے، ہر بندہ بول سکتا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے اگر نہیں کھڑا ہوگا تو ظلم تو ہوتا رہے گا۔ ماں بھی اپنے بچے کو تب دودھ دیتی ہے جب بچہ دودھ مانگتا ہے، روتا ہے، تو تب اس کو سمجھ ہوتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے خود ہی کھڑا ہونا ہے۔ آج عمران خان صاحب ہیں، کبھی توشہ خانہ، پھر کہا جاتا ہے جی ان کی جو اپنا گھر نہیں سنبھال پاتا۔ پچھلے دن جمائمہ خان نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی جو اپنی بیوی نہیں سنبھال سکتا وہ ملک کیا سنبھالے گا، وہ نیوکلیر پاور کو کیسے سنبھالے گا۔ اس طرح کی تہمتیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اتنی دھول اڑائی جاتی ہے تاکہ عوام جو ہے نا وہ اصل تصویر نہ دے سکیں اور اصل جو چیز ہے وہ سمجھ نہ سکیں، اور آخر میں عوام یہی کہے، کپڑے جا کر کھڑی ہو جائے کہ دفع کریں سب کو، ہم نے اپنی کرنی ہے، اپنی کھانی ہے، ہمارا کسی سے کیا تعلق۔ یہ جو چیز ہے یہ ان کو سوٹ کرتی ہے، ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو اس کرپٹ سسٹم سے جس وقت چل رہا ہے، جو سٹیٹس کو چل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ عوام اپنی ہی ڈگر میں رہیں، اپنی دھن میں مگن رہیں، کوئی کم روزی روٹی پہ لگا ہوا ہے، کوئی گھر میں فلمیں ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں کہ ملک کے حالات کے بارے میں دیکھے۔ تو جو ہم لوٹ مار کر رہے ہیں تو ہمیں کون روک سکتا ہے؟ پھر کسے روک سکتا ہے؟ اور جن کے اوپر ہمارا تکیہ تھا وہی پتے آواز دینے لگے۔ جنرل باجوہ کا جو نظر آ رہا ہے ابھی تک ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ پتنی تاریخ کے اندر کو کس نظر سے دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا اس ملک کے اندر۔ تو یہی بات آج کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو پھر مذاق اڑایا گیا۔ قائد اعظم کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا ایک دفعہ، اب ان کے اوپر حملہ گولیاں بھی لگ گئیں، پھر کہا کہ گولی لگی ہی نہیں ہے جی، پھر گولیاں جی کتنی لگی ہوں گی جی، یہ سب جھوٹ بولتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ سیاست چمکا رہا ہے۔ سائفر بار صاحب 19 کے ذکر ہوا جی، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر میڈیا بھی ہمارا شامل ہے۔ وہ میڈیا جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس کو اشتہارات ملتے ہیں، جو لفافہ صحافی ہیں سلیم صافی جیسے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سے صحافی لوگ اور بہت سے چینلز کے مالکان لالچ رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا علیحدہ سلیک رہے تاکہ ہم اشتہارات جو گورنمنٹ سے اربوں روپے کے سالانہ ملتے ہیں وہ ہماری جیب گرم کرتے رہیں اور ہم ان کے مطلب گن گاتے رہیں، وہ ان کو بھی یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو سب لوگ اگر آپس میں مل کے لوٹ رہے ہیں عوام کو، تو عوام آپس میں مل کے اگر ایک لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، جس بندے کو جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ بندہ آج جو جلسہ اس نے کیا ہے، اس کی پوزیشن تھی، جس طرح گاڑی سے وہ اترے ہیں عمران خان صاحب، جس طرح وہ چل کر مشکل سے سٹیج تک گئے ہیں، کتنی تکلیف میں وہ نظر آ رہے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہوتا ہے، تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو جس طرح زندگی دی ہے وہ موت کے منہ سے باہر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی اس ملک کے لیے ان سے کام لے، لیکن اگر ہم نے ضائع کر دیا اس لیڈرشپ کو، جس کے اندر آج پورے پاکستان میں چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے خیبر پختونخوا کا بندہ ہو، چاہے کشمیر کا آدمی ہو، چاہے گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، سب لوگ مل کر بغیر کسی لسانیت کے، صوبائیت کے، بغیر فرقہ پرستی کے، سب ان کے نیچے کھڑے ہیں، ملک متحد ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ جھوٹے جو پراپیگنڈے ہیں، یہ ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں عوام کو صرف دھندلا کرنے کے لیے، جو عوام تمیز ہی نہ کر سکے کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے کون برا ہے۔ یہاں پر اگر قائد اعظم بھی آج آ جائے نا، ان کے اوپر بھی ایسی تہمتیں لگائی جائیں گی، ایسی چیزیں کی جائیں گی، کسی کو بخشا نہیں جائے گا جس طرح مادر ملت کو نہیں بخشا گیا تھا۔ تو آپ لوگ خود ماشاءاللہ پاکستانی عوام جینیس لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات آئیں اور ہمارا ملک کھڑا ہو سکے۔ 3.5 سال میں جو عمران خان صاحب نے کیا، یقین کریں دنیا میں بہت سے ملک ہیں جو ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی مثالیں آپ دیں گے۔ کورونا کے اندر جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا کورونا کا، جس طرح انہوں نے صحت کارڈ لانچ کیا یہاں پہ، جو یورپین کنٹریز جو ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اس طرح کی سہولت ملتی ہے۔ ابھی وہ سٹارٹ انہوں نے کی تھی، شاید کچھ خامیاں بھی ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ چیزیں صحیح ہوتی ہیں۔ تو لیکن بہت بڑا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے
جس طرح پنجاب کے اندر خیبر پختونخوا کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو، اسلام آباد کی عوام کو انہوں نے یہ چیزیں سہولت مہیا کی. اس طرح کتابیں غریب امیر کی ایک جیسی کرنا تاکہ غریب اور امیر کی سوچ ایک جیسی بنے، کم از کم سلیبس ایک جیسا ہو، کچھ تو میرٹ ہو. انہوں نے یہ کیا. احساس پروگرام آپ کو دیا. اس طرح انہوں نے جو قرضے جو ہمارے بینکس ہیں یہ بھی امیروں کو قرضے دیتے ہیں اور انہیں کے ساتھ ہی بزنس کرتے ہیں، غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا. انہوں نے ہی یہ اسکیم لانچ کرنے کی کوشش کی. چاہے آپ اسلامی طریقے سے قرض لے لیں، چاہے آپ دوسرے طریقے سے قرض لے لیں، لیکن آپ قرض مل سکتا ہے. آپ قرض لے لیں اور قرض لینے کے بعد آپ اپنی قسطیں جو ہیں جس طرح کرایہ دیتے ہیں آپ ادا کرتے رہیں. یہ جو روٹی کپڑا مکان نعرے لگانے والی پارٹیاں تھیں، کیا انہوں نے کبھی ایسی چیز کبھی سوچی؟ روٹی، وہ اس نے روٹی کے بارے میں کیا انیشیٹو لیے؟ لنگر خانے کھولے، اس نے پناہ گاہیں کھولی تاکہ جو غریب بندے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، اگر ان کے پاس چھت نہیں ہے، وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ کر دیا جائے. کیا ایک بندہ بھی فٹ پاتھوں پر سوتا ہے بھوکا تو کیا اس ملک کے لوگوں کا، اس ملک کی ریاست کا، جو ریاست ہے، جو ہماری حکومت ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا؟ اس نے یہ کوشش کی، اس نے درد محسوس کیا. تو یہ چیزیں عمران خان کو ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اس کے اندر ول بھی ہے، اس نے شوکت خانہ بھی بنا کر دکھایا. اور آج نمبر یونیورسٹی میاں والی کے اندر اور دوسری یونیورسٹی بھی قائم ہو چکی ہوئی ہے. اس کے اندر ڈگری جو مل رہی ہے وہ انٹرنیشنل طور پر مل رہی ہے، یعنی کہ پڑھنا پاکستان میں ہے لیکن ڈگری آپ کو ملے گی وہاں کی، تعلیم بھی آپ کو میرٹ کے اوپر فری ملے گی. اس طرح کا بندہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور اس طرح کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ. اگر انہوں نے اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا ہے، آپ ان پہ اعتماد رکھیں. اور یہ جو آس پاس سے باتیں آ رہی ہیں، جو بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کبھی ادھر سے آوازیں آتی ہیں، کبھی ادھر سے آوازیں آتی ہیں، میڈیا ہمارا جو اس طرح کر رہا ہے، آپ بالکل کانت دھریں. آپ اپنی سوچ فراست کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیدھا راستہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اور پاکستان ترقی کو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ اجازت چاہتا ہوں.